انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ پاکستان میں ایک مشہور مذہبی اسکالر ہیں، پاکستان سے ہٹ کر بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی اردو زبان سے لوگ واقف ہیں ان کے نام سے بخوبی آشنا ہوں گے، کیونکہ گزشتہ چند سالوں سے انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیغام کو دنیا کے مختلف مقامات تک پہنچایا ہے۔ وہ اپنے طرز بیان کی وجہ سے اور جو موضوعات وہ زیر بحث لاتے ہیں، جن موضوعات کے پر وہ گفتگو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ علماء کے ہاں بھی بہت معروف ہیں، اور علماء کے ہاں وہ ایک ناقد کی حیثیت سے ایک تنقیدی نقطہ نظر سے علماء ان کے پر بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ چند ایام پہلے انجینئر محمد مرزا صاحب کا ایک بیان آیا۔ اس بیان کے اندر انہوں نے ایک مذہب کا کلمہ کفر انہوں نے بیان کیا۔ مطلب عیسائی کمیونٹی کا یہ کہنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ کیا کہنا ہے، آپ لوگ بخوبی آشنا ہو اس حوالے سے، کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ عیسائی عورت سے شادی کریں، عیسائی عورت کے ساتھ اپنا گھر بسائیں۔ یہ اسلام کی وسعت ہے کہ ایک عورت ہمارے پیغمبر کے حوالے سے یہ نظریات رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اس عورت سے شادی کرو، اپنا گھر کو بساؤ، آگے اپنی ایک نسل کو آگے بڑھاؤ۔ تو یہ کلمہ کفر انہوں نے ایک مذہب کے حوالے سے، مذہب کے ماننے والوں کا ایک کلمہ کفر بیان کیا، اور اس کے اندر انہوں نے اسلام کی وسعت قلبی کا اظہار کیا کہ اسلام کے اندر کتنی وسعت ہے، اسلام غیر مسلمین سے کس طرح کا رویہ رکھتا ہے، اسلام جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ اب یہ کلمہ کفر انہوں نے بیان کیا، اس بیان کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر 295C لگ گیا ہے۔ یہ کلمہ کفر ابھی انہوں نے خود نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں ہمارے پیغمبر نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے خود نہیں کہا، بلکہ ایک مذہب کے حوالے سے انہوں نے، مذہب کے ہاں عقیدہ ہے یا ان کے ہاں عقیدہ پایا جاتا تھا یا ان کی کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یا ان کے جو اس مذہب کے جو ماننے والے جو اہل علم لوگ ہیں ان کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، یا چند لوگوں کے ہاں یہ نظریات جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، یہ انہوں نے خود نہیں کہا، بلکہ ایک مذہب کا ایک کلمہ کفر بیان کیا۔ اس کی بنیاد کے اوپر انجینئر صاحب کے اوپر ایک 295C، مطلب 295C پاکستان کے آرٹیکل کے اندر ایک سزائے موت ہے، مطلب آپ نے توہین رسالت کر دی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس بنیاد کے اوپر 295C لگتا ہے تو کل اگر کوئی انسان اٹھ کے کہے کہ قادیانیوں کے ہاں عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اگر کل کوئی انسان اٹھ کے بیان کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی 295C لگے گا۔ وہ خود تو نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک مذہب کا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ ایک جو گروہ ہے، ایک طبقہ ہے، اس کا ماننا ہے کہ نبوت ابھی تک جاری ہے، اس کا ماننا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ خود تو بیان نہیں کر رہا۔ اگر اس بنیاد کے اوپر 295C لگتا ہے تو کل اگر کوئی انسان اٹھ کے کہے کہ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے، تو یہ بھی پھر ایک توہین ہوئی نا، ایک نبی کی توہین ہوئی۔ یہ انسان خود نہیں کہہ رہا بلکہ ایک مذہب والے کا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ اگر کسی کا کلمہ کفر نقل کرنے سے 295C لگتا ہے تو پھر کل تو کوئی بھی انسان کھل کے حق کو بیان نہیں کر پائے گا، کل پھر کوئی بھی انسان کھل کے قادیانیوں کا عقیدہ بیان نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں نے کلمہ کفر بھی میں نقل کیا تو اس کی بنیاد کے پر میرے اوپر 295C لگنا ہے۔ کل کوئی انسان کھل کے یہ بیان نہیں کر پائے گا کہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر ان بنیادوں کے پر 295C لگنا ہے تو پھر علماء کا جو دائرہ ہے انتہائی تنگ ہو جائے گا، علماء کھل کے اس بات کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ علماء جس انداز سے جو بات سمجھانے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جو مثالیں دینی پڑتی ہیں، پھر ان مثالوں سے ہمیں صرف نظر کرنا پڑے گا۔